کیا ہے؟ بلا، کیوں نہیں، بلکہ بات یہ ہے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہے، اس کے کام بھی بہت خوبصورت ہیں، اس کے عمل بھی بہت اچھے ہیں، اس کی نماز بہت اچھی ہے، اس کا صدقہ خیرات، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ، اس کا لین دین، اس کی تجارت، اس کی سیاست، اس کی سب چیزیں خوبصورت ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اس اسوہ حسنہ کے مطابق ہے، وہ محسن، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ اپنے رب کے پاس قابل قبول ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ کون غم اور خوف سے پاک ہے؟ جو اپنے کام کو اللہ کے لیے خالص کر لے اور جو اپنے طریقوں میں، اپنی عملی زندگی میں سنت کی پیروی کرے۔ یاد رکھیے کہ سنت کی پیروی جو ہے وہ صرف کسی زبانی کلامی باتوں کا نام نہیں ہے۔ سنت کی پیروی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کی کچھ حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا، کہا کیا۔ مثلاً اگر آپ نے قربانی کے لیے گائے یا بکرا ذبح کرنے کے لیے کہا ہے تو سنت کی پیروی اسی میں ہے کہ گائے یا بکرا وغیرہ ہی ذبح کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کہ نہیں میں تو گھوڑا ذبح کروں گا کیونکہ گھوڑا زیادہ قیمتی ہے، زیادہ ثواب ملے گا، تو وہ محسن نہیں ہے۔ کیوں؟ گھوڑے کی کتنی شان ہوتی ہے نا، کتنا گرینڈ قسم کا اینیمل۔ اب کوئی کہے محسن تو خوبصورت کام کرنے والا، دیکھو سارے بکریاں لے کے ذبح کر رہے ہیں، میں تو گھوڑا ذبح کروں گا، تو یہ ایسا شخص محسن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سنت کی پیروی نہیں کی، اس نے وہ نہیں کیا جو کہا گیا، جو آپ نے کیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسی مقدار میں کی جائے وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اگر آپ نے ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی ہے فرض، تو کوئی کہے نہیں میں تو 5 پڑھوں گا کیونکہ 5 زیادہ ہے، تو اس کی نماز خوبصورت نہیں۔ کیوں؟ خواہ وہ زیادہ ہے، زیادہ ویٹ گین کرنے سے کوئی خوبصورت تھوڑی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح نماز کی رکعتیں 4 سے 6 کرنے سے کوئی وہ نماز خوبصورت نہیں ہوتی۔ اس کی خوبصورتی کس میں ہے؟ کس میں خوبصورتی؟ جتنا کیا اتنے بس وہاں رک جاؤ۔ پھر یہ ہے کہ اس وقت میں کام کرنا جس میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ اس کام کو خوبصورت بناتا ہے۔ کہتے ہیں نا ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے۔ ویلے دی نماز کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ نماز خوبصورت ہے جو ٹائم کے اندر پڑھی جائے، اور کویلے کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم گزرنے کے بعد وہ کیا ہے؟ بس ٹکرے ہیں آپ، بس سجدے کر رہے ہیں قضا کر کے۔ تو خوبصورت کیا ہے؟ وقت کے اندر کی نماز۔ 9 ذی الحج کو عرفہ میں قیام کرنا۔ آپ یہ کہیں کہ جی 10 کو بالکل خالی اگر میں بہت یکسوئی سے وہاں جا کے ساری عبادت کروں گی تو وہ قبول نہیں۔ تو وقت کی پابندی، مقدار کی پابندی، وقت کی پابندی، چیز کی جو کائنڈ ہے اس کی پابندی، پھر یہ کہ جگہ کی پابندی۔ مثلا جگہ کی پابندی میں اگر کوئی شخص کہے کہ میں مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کر رہا ہوں، مثلا کوئی کہے میں جنگل میں جا کے اعتکاف کرتا ہوں کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہوگا تو میں زیادہ عبادت کروں، تو اعتکاف قابل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی وانتم عاکفون فی المساجد، خاص طور پہ مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے۔ اب اگر کہے نہیں میں تو سی این ٹاور پہ جا کے بیٹھوں گا کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت اونچا، بہت گرینڈ ہے، تو قابل قبول نہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ کیفیت، طریقہ۔ نہ خوبصورت نماز میں کیا ہے کہ جیسے رکوع کیسے ہو؟ اسٹریٹ جھکے ہوئے ہوں آپ، یعنی کہ پراپر جھکے ہوئے ہوں۔ اگر کوئی کم جھکا ہوا ہے تو وہ بھی نماز خوبصورت نہیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ جھکے تو وہ بھی خوبصورت نہیں۔ بعض لوگ آپ دیکھیں نا کہ رکوع کرتے ہیں تو وہ سر کو اتنا جھکا دیتے ہیں جیسے وہ مڑے ہی چلے جا رہے ہوں، یہ بھی خوبصورت نہیں۔ اور بعض لوگ تو پورا جھکتے ہی نہیں، ڈر لگتا ہے شاید ان کو کہ کمر نہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حالانکہ کمر کی بیسٹ ایکسرسائز ہے پراپر رکوع، اور پراپر رکوع کیا ہے کہ جب آپ جھکے تو اس طرح بالکل سیدھی ہو کمر اور سر بھی برابر ہو، یہ خوبصورتی ہے نماز کی۔ اسی طرح سجدہ ایسے کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مثلا بازو پھیلانے سے منع کیا گیا کہ کتے کی طرح بازو نہ پھیلاؤ، اور اگر کوئی ایسے پھیلاتا ہے تو خوبصورت نہیں رہے گی سجدہ۔ تو بہترین سجدہ کیا ہے کہ اس کو ہاتھ یعنی کونیاں اٹھا کے ہاتھوں پہ سجدہ کرو، تو اگر اس طریقے پہ نہیں کیا تو خوبصورت نہیں ہے، محسن نہیں ہے آپ۔ ٹھیک ہے، تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ زمان کا، مکان کا، ہیئت کا، کیفیت کا، عدد کا، جنس کا، طریقے کا، ان سب چیزوں کا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کام کرے اور پھر طریقہ درست ہو اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔
اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، اسے کوئی خوف نہیں قیامت کے دن، اور نہ ہی اسے کسی قسم کا کوئی غم ہوگا. لہذا اور پھر یہ تو میں نے عبادات میں بات کی نا، معاملات میں بھی محسن بننا ہے. خوبصورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ مجلس میں کیسے ہوتے تھے. کسی بھی چیز کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو آپ کے طرز عمل میں دیکھ لو. جہاں آپ چاہتے ہیں کہ بہتر زندگی ہو، سونے کا طریقہ آپ کا سب سے خوبصورت طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، یہ ساری چیزیں جو آپ کے طریقوں میں تھی وہی انسان کو محسن بناتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.